إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلامیہ، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی بیان کرنی چاہیے، جو پوری کائنات کا، سارے جہان کا اکیلا خالق، رازق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے ان نیک بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے، نجات اور کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصاً نبیوں کے آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں مثالی خاتون کون ہے، جنتی عورت کون ہے، اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے، اس ٹاپک پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ مثالی شوہر کون ہے، اچھا شوہر کون ہے، اس عنوان پر باتیں کی جائیں۔ صرف یہی جاننا کہ مثالی عورت کون ہے تو جا کر کے ہم عورتوں کو کہیں کہ عورت کی، اچھی عورت کی پہچان یہ ہے، جنتی عورت کی پہچان یہ ہے، تو کم سے کم یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثالی مرد کون ہے، مثالی شوہر کون ہے، اور جنتی مرد کی پہچان کیا ہے۔ جس طرح جنتی عورت کی پہچان، اسی طریقے سے جنتی مرد کی بھی پہچان کی جانکاری ہم کو ہونی چاہیے۔
جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں اور مومنوں کو نہیں کہا، پوری کائنات کے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ من نفس واحدہ، نفس واحد سے، ایک جان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنانے کے بعد، پیدا فرمانے کے بعد، ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ وَخَلْقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے کسی چیز کا سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ والدین کو چاہیے اولاد کے حقوق ادا کریں، اولاد کو چاہیے والدین کے حقوق ادا کریں، بیوی کو چاہیے شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کو چاہیے بیوی کے حقوق ادا کرے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ نے کہا رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اگر رشتہ داریوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور جس سے اللہ سوال کر لے کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا نہیں کیا، کوئی مائی کا لال اللہ کے کیوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کے بارے میں، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد قوام ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کمانا، محنت کرنا، مشقت کرنا اور کما کر کے لانا، بیوی اور بچوں کو کھلانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام، مرد کو حاکم بنایا ہے، یعنی گھر کا مالک مرد ہوگا۔ جس گھر میں عورت کی چلے گی اس گھر کے اندر برکت نہیں ہو سکتی، گھر کے اندر مرد کی چلنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے مرد کو حاکم اور قوام بنایا۔ انسانی رشتوں میں ایک اہم رشتہ یہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، بہت مہتوپورن، بہت امپورٹنٹ یہ رشتہ ہوتا ہے۔ اور نکاح کے ذریعہ صرف دو دلوں کا ملن ہی نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کا بھی ملن ہوتا ہے۔ لڑکا نکاح سے پہلے نہ لڑکی کو جانتا تھا، نہ لڑکی لڑکا کو جانتی تھی، نہ یہ خاندان والے کبھی سوچے تھے کہ اس خاندان میں رشتہ ہوگا۔ تو دو دلوں کا ہی ملن نہیں ہوتا نکاح کے ذریعے سے، بلکہ دو خاندانوں کا بھی ملن ہوتا ہے۔ اور شادی کرنے والا لڑکا شادی سے پہلے بہت خواب دیکھتا ہے، میری ہونے والی بیوی ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر لڑکی نکاح سے پہلے اسی طرح کا خواب دیکھتی ہے، میرا ہونے والا شوہر ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، یہ خوبیاں اس کے اندر ہوں۔ تو آج بیان کیا جائے گا مثالی شوہر کون ہے۔ مثالی شوہر وہ ہے جب نکاح کرے، جب شادی کرے تو دیندار رشتہ تلاش کرے، دینداری کو ترجیح دے، مال خوبصورتی کے پیچھے نہ پڑے کہ مال وانی ہونی چاہیے، لکھ پتی ہونی چاہیے، کروڑ پتی ہونی چاہیے۔ جب ساری پتی وہ خود ہو تو کنگال پتی کا پھر کیا کام؟ اتنی اسمارٹ ہو، اتنی خوبصورت ہو کہ لے کر کے جب مارکیٹ میں نکلو تو لوگ جلیں، لوگ دیکھیں کس کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے یا دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ دینداری کو جو ترجیح دیتا ہے، مثالی شوہر دینداری کو ترجیح دیتا ہے۔ اور شادی میں مثالی شوہر وہ ہے کہ شادی میں تاخیر نہیں کرتا، دکھائی اور سنائی ہوئی، شادی کی بات پکی ہوئی، جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لے، کیونکہ جتنا ہی تاخیر ہوگا اتنا ہی زیادہ برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ نکاح سے پہلے لڑکے کا اور لڑکی کا
جو اب میاں اور بیوی چند دنوں کے اندر بننے والے ہیں، نکاح سے پہلے ایک دوسرے کا بات کرنا ویسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام۔ ایک دوسرے کے ساتھ میں گھومنا، ایک دوسرے کے ساتھ لنچ اور کافی یہ سب کرنا، کھانا پینا، ایک دوسرے کے ساتھ مارکیٹنگ کرنا ویسے ہی حرام ہے جس طریقے سے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ نکاح سے پہلے یہ ساری چیزیں منع و حرام۔ تو دینداری کو ترجیح دیتا ہے، مثالی شوہر وہ تاخیر نہیں کرتا، ایسے ہی مثالی بیوی وہ ہے، جنتی عورت وہ ہے کہ نکاح سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر سے بات نہیں کرتی کہ I don't like it، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ جب نکاح ہو جائے گا پھر میں آپ سے بات کروں گی، نکاح ہو جائے گا پھر میں آپ کے ساتھ گھوموں گی، نکاح ہو جائے گا پھر آپ کے ساتھ میں کھاؤں گی اور آپ کو کھلاؤں گی، آپ کے ساتھ سب کچھ ہوگا نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے نہیں۔ یہ دیندار شوہر اور دیندار عورت کی مثالی خاتون اور مثالی مرد کی پہچان ہے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو دینداری کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہ سماج اور معاشرے میں 4 چیزوں کی بنا پر شادیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دیکھتے ہیں کتنا ملے گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں اونچے خاندان کی ہے کہ نہیں ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہونے والی میری بیوی خوبصورت ہو، اچھی بات ہے، مال بھی دیکھنا چاہیے، خاندان بھی دیکھنا چاہیے، خوبصورتی بھی دیکھنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو دینداری کو دیکھتے ہیں، ولی دین یہاں دینداری کی بنا پر نکاح کرتے ہیں۔ فاصبر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار رشتہ کو تلاش کر کے کامیابی حاصل کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تریبت یداک کو جاؤ تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، تمہاری لٹیا ڈوب جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کے لیے دعا نہیں کیا، تین کے لیے دعا نہیں کیا کہ مال، حسن و جمال اور خاندان۔ جب دینداری کی بات آئی چوتھے نمبر کی، فاصبر بذات الدین، دیندار رشتہ ڈھونڈ کر کے کامیابی حاصل کرو، یعنی جو دینداری کو ترجیح دے اللہ اس کو کامیاب کرے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جاؤ برباد ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو مثالی شوہر وہ ہے جو دینداری کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مثالی شوہر وہ ہے جو نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے کسی بھی ڈیمانڈ کا، کسی بھی چیز کا، جہیز کا مطالبہ اور ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ورنہ بہت سے سماج اور معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ صرف دکھائی سنائی کی بات ہو تو پہلے کہتے ہیں جی سمجھی جی کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی پسند ہے، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بس صرف لڑکی چاہیے۔ اور شادی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جاتی ہے، ارے سمجھی جی اگر یہ بھی دے دیتے تو آپ کی بیٹی بھی تو فائدہ اٹھاتی، یہ دے دیتے تو آپ کا داماد اور آپ کی بیٹی ہی اسے لطف اندوز ہوتے، فائدہ انہیں کو اٹھانا تھا، یہ دے دیتے، یہ دے دیتے، یہ دے دیتے، یہ سامان ہو جاتا، ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو اور آپ کے داماد کو فائدہ پہنچے گا۔ پہلے بات ہوئی کچھ نہیں چاہیے، اب سب کچھ چاہیے، یہ ہو رہا ہے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو کسی بھی طرح کا ڈیمانڈ نہ کرے، مطالبہ نہ کرے، اور اگر گھر والے ماں اور باپ، لڑکا زیادہ نہیں بولتا، ماں اور باپ بھی زیادہ بولتے ہیں میرے بیٹے کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اگر ماں اور باپ مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو مثالی شوہر وہ کہہ دے کہ جاؤ تم کرنا ہے کر لو، مجھے پھر اس گھر میں نکاح نہیں کرنا۔ اگر اس گھر میں کرنا ہے تو اپنی زبان تم کو قابو میں رکھنی ہوگی، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا، کچھ بھی تمہیں مانگنی نہیں ہوگی۔ مثالی شوہر کی پہچان کہ غلط ہو رہا ہے تو ٹوکے اور روکے، کہ اس گھر میں پھر نکاح مجھ کو نہیں کرنا ہے، نکاح تب میں کروں گا اس گھر میں جب آپ زبان نہیں کھولو گے۔ ورنہ دیکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک کتابی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی لگی، ماں کا انتقال ہو گیا تھا، 2 بہنیں تھیں، باپ نے دوسری شادی کر لی،
پہلے بات ہوئی کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے، پھر دھیرے دھیرے سب کچھ چاہیے۔ بیچارہ ادھر ادھر سے قرض لے کر کے سب پورا کرتا گیا۔ شادی کا دن آ گیا، بارات آ گئی، ناشتہ ہوا، کھانا ہوا، پینا ہوا، سب کچھ ہوا۔ جب نکاح کی بات آئی، بولتا ہے کہ سمدھی جی لڑکا تو تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چوپیہا چاہیے، 4 ویلر چاہیے تبھی نکاح ہوگا۔ لڑکی کے باپ نے کہا سمدھی جی اپنے داڑھی کی آپ لاج رکھ لیجئے، میں نے اپنے استطاعت سے اوپر سب کچھ کر دیا، آپ نے کہا تھا کچھ نہیں چاہیے، پھر جو کہتے گئے میں کرتا گیا، بس آج اپنی داڑھی کی آج لاج رکھ لو، آپ بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ کہا کہ اگر گاڑی نہیں ہوگی تو پھر نکاح بھی اور شادی بھی نہیں ہوگی۔ ادھر لڑکی کو پتا چلا کہ میرے باپ پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور کیسے کیسے میرے باپ نے پیسہ کا انتظام کر کے سامان کا انتظام کیا ہے۔ کہا کہ میں بھی امی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس نے بھی چھری اٹھایا اور خودکشی کر لی۔ باہر پتا چلا کہ دلہن نے خودکشی کر لی۔ باپ دوڑا ہوا آیا، وہ چھرا لیا اور دوڑا ہوا سیدھا سمدھی کے پاس پہنچا، گھسا دیا۔ اس گھر سے 2 لاشیں نکلی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ویسے لڑکی نے جو کیا اس نے بھی غلط کیا، لڑکی کے باپ نے جو سمدھی کو چھرا گھسایا اس نے بھی غلط کیا، لیکن سوال یہ ہے اس لڑکی کا قاتل اصل میں ہے کون؟ اس لڑکی کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کس نے کیا؟ ہم اور آپ جیسے انٹرنیشنل فقیر نے اس کو مجبور کیا ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو اتنا آسان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتم من حدید، کہ جاؤ میرے صحابی گھر میں ڈھونڈو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ، تمہارا نکاح ہو جائے گا، اسی کو مہر میں اپنی بیوی کو دے دینا۔ گئے گھر میں ڈھونڈا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی۔ آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کچھ صورتیں یاد ہیں، قرآن کچھ یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا اپنی بیوی کو وہی پڑھا دینا، یاد کرانا، اور وہی تمہاری بیوی کے لیے مہر ہو جائے گا۔ اتنا آسان اسلام نے نکاح کو، شادی کو کیا تھا، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا ہے، اور اسلام نے زنا کو مشکل کیا تھا، نکاح کو آسان کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثالی شوہر وہ ہے جو کسی بھی طرح کا ڈیمانڈ اور مطالبہ نہ کرے۔ آج تو پوری لسٹ مائی جاتی ہے سامان کی بھی اور کھانے کی بھی، اتنے قسم کے پکوان ہونے چاہیے۔ یہ مثالی شوہر کی پہچان نہیں۔ مثالی شوہر برائی کو دیکھ کر کے اس کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ مثالی شوہر وہ ہے جب مہر باندھے تو بیوی کو اس کا مہر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کا ان کا حق مہر راضی بخوشی ادا کر دو۔ مہر یہ بیوی کا حق ہے، اس کو ادا کر دو۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں، دیکھا جاتا ہے بڑھا چڑھا کر کے، واہ واہی کے لیے، داد و تحسین کے لیے، نام کمانے کے لیے خوب بڑھا چڑھا کر کے مہر بتا دیتے ہیں، اور جب بیوی کے پاس پہنچتے ہیں رات میں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی معاف کر دو نا، وہ مہر معاف کر دو۔ مہر بیوی کا حق ہے، گن کر کے پہلے اس کو تھماؤ، اس کا حق اس کو ادا کرو، پھر وہ چاہے گی تو تم کو دے دے گی، تمہارے ضرورت پر، تمہاری پریشانی پر وہ تمہارے کام آ جائے گا۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ مہر تو بندھا لیا، اس کے بعد ادا نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مہر ادا کیے بغیر وہ مر گیا تو کل قیامت کے دن اس زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ زناکار مرد اور زناکار عورتوں کو جو سزا دی جائے گی اس کو بھی وہ سزا دی جائے گی۔ مہر یہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ دیہاتوں وغیرہ میں ہوتا ہے، زیور پر مہر باندھ دیے، اس کا ہو گیا۔ شادی کے بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کچھ پہلے دے دے کچھ بعد میں دے دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تینوں طریقے جائز ہیں۔ لیکن اگر اس نے مہر بندھایا ہے، کچھ دیا، پھر مر گیا، تو جو ترکہ اس کا ہے، جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کے مال سے پہلے مہر کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا۔
تو بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کا حق مہر راضی بخوشی پورا کا پورا ادا کر دے. اور آج کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے والے زبردستی کرتے, نہیں مہر یہ سامان رہے گا, 4 زیور ہیں, چاروں زیور پر مہر باندھو. مہر یہ لڑکے کو دینا ہے, لڑکی کا حق ہے, لیکن لڑکے پر اتنا دباؤ نہ بنایا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے اتنا لاکھ مہر میں دو. تم زبردستی کر رہے, اس نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اور نہیں دے پایا تو پھر دونوں لوگ گناہ میں شریک ہو گئے. کہتے ہیں, جواب کیا دیتے ہیں لڑکی والے, کہتے ہیں اصل میں انہوں نے اتنا نقد کا ڈیمانڈ کیا تھا, مطالبہ کیا تھا, اتنا لاکھ ہم نے نقد دیا ہے, یہ گاڑی دی ہے, تب ہم کو تو مہر کے لیے بھی ڈیمانڈ کرنا پڑے گا نا. تو انہوں نے جو کیا انہوں نے غلط کیا, اور آپ جو کر رہے ہو یہ آپ غلط کر رہے ہو, پھر دونوں کو سزا ملے گی. شوہر کے اوپر لڑکے کے اوپر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے, وہ جو کہے یہ مہر رہے گا ٹھیک ہے, اس پر باندھ دیا جائے. بہترین شوہر کی پہچان یہی ہے, ورنہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نوبت لڑائی کی آ جاتی ہے. میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے, میری موجودگی نکاح پڑھانے کے لیے ایک جگہ گیا تھا, بات انہوں نے کہا یہ رہے گا, انہوں نے کہا نہیں یہ رہے گا. لڑائی کی نوبت آ گئی, ناشتہ ہو گیا تھا, کھانا پینا ہو گیا تھا, عصر کے بعد کا وقت تھا, نکاح ہو رہا تھا, ہونے جا رہا تھا, فارم بھرا جا رہا تھا. اسی میں جھگڑا ہو گیا, گاڑی میں بیٹھ کر کے جانے لگے. کسی طریقے سے دونوں فریق کو سمجھا بجھا کر کے راضی کیا اور نکاح پڑھایا, پھر جا کر کے وہ سمپن ہوا اور شادی کا معاملہ جو تھا وہ پورا ہوا. تو ایسا ہوتا ہے. بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کا حق مہر پورا کا پورا راضی بخوشی ادا کرے. اسی طریقے سے بہترین شوہر وہ ہے, مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے رہنے سہنے کے لیے کھانے پینے کا بہترین بندوبست اور انتظام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, کما کر کے لاتا ہے تاکہ میرے بیوی بچے سکون کے ساتھ کھائیں اور خوش رہیں, بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک وہ دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو صدقہ ہے, ایک وہ دینار جو تم غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتے ہو اس پر بھی ثواب ہے, ایک وہ دینار جو یتیموں پر, مسکینوں پر, غریبوں پر, محتاجوں پر, ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہو, بہت بڑا ثواب ہے. لیکن سب سے افضل صدقہ اور سب سے زیادہ ثواب اس پر ہے جو تم اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کر رہے ہو. تو بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی بچوں کے لیے رہنے سہنے کھانے پینے ہر چیز کا بہترین بندوبست اور انتظام کرے. ورنہ بہت سے ایسے بھی شوہر ملتے ہیں, باہر خوب اچھا سے اچھا کھائیں گے, دوستوں کو کھلائیں گے, اس لیے کہ داد و تحسین مل رہی ہے نا, نام ہو رہا ہے کہ فلاں بہت بڑا دانی ہے, بہت بڑا سقی ہے, بہت بڑا دلیر ہے, دریا کی طرح پیسہ بہاتا ہے, اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے. لیکن گھر پہ کیا ہوتا ہے, بیوی اور بچوں کو سوکھا اور روکھا بھی صحیح سے نصیب نہیں ہوتا. یہ مثالی شوہر کی پہچان نہیں. مثالی شوہر کی پہچان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے. باہر آپ کھاؤ نہ کھاؤ, دوستوں کو کھلاؤ نہ کھلاؤ, لیکن بیوی بچوں کو کھلانا یہ ان کا حق ہے اور یہ اچھے مرد کی اور اچھے شوہر کی پہچان ہے. مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو کبھی نہ مارے, اپنی بیوی پر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھائے, بلکہ ان کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے پیش آؤ. کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے نمونہ قرار دیا ہے کہ امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنی چاہیے جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے. کتنی محبت کرتے تھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی محبت کرتے تھے. اس واقعہ کو سامنے رکھ کر کے ہم کو بھی اگر مثالی شوہر بننا ہے تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. کیا کرتے تھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ ہڈی سے گوشت نوچ نوچ کر کے کھاتی تھیں. جہاں پر انہوں نے منہ رکھا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ منہ رکھ کر کے اور ہڈی سے گوشت نوچ کر کے کھاتے تھے.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا جھوٹا کھاتے تھے. کیا ہم نے بھی بیویوں کا جھوٹا کھایا ہے؟ بیوی تو کھا لیتی ہے، لیکن ویسے کوئی شوہر ہوگا کہ بیوی کا جھوٹا کھائے؟ الا ماشاء اللہ. بیوی محبت کرے، آپ محبت نہ کرو، یہ دو طرفہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر منہ رکھتے تھے جہاں پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منہ رکھ کر کے اور دانت سے، ہڈی سے گوشت کو نوچ کر کے کھایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر برتن میں منہ رکھ کر کے پانی پیتے تھے جہاں پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ہونٹ رکھا تھا. اپنے ہونٹ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رکھ کر کے پانی پیا کرتے تھے. پتا کیا چلا؟ بیوی کا جھوٹا کھانا، بیوی کا جھوٹا پانی پینا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثالی شوہر کی پہچان ہے، یہ اچھے شوہر کی پہچان ہے. اسی طریقے سے مثالی شوہر وہ ہے کہ بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرے، اس کو خوش کرے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ مثالی بیوی، جنتی بیوی کی پہچان یہ ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو گیا، گرچہ غلطی اپنی نہیں ہے، شوہر ہی کی غلطی ہے، تب بھی اس کو منائے، اس کو راضی کرے، اس کو خوش کرے اور کہے میرے سرتاج، میرے شوہر، نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، میں ایسی ہی روتی رہوں گی جب تک آپ راضی نہیں ہو جاؤ گے. یہ اچھی بیوی کی پہچان ہے، جنتی عورت کی پہچان ہے. جنتی شوہر کی بھی پہچان، مثالی شوہر کی پہچان یہ ہے، بیوی اگر ناراض ہو گئی ہے، گرچہ غلطی بیوی ہی کی ہو پھر بھی روٹھی ہے، تو اس کو منائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہو گئی، کھانا نہیں کھا رہی تھی، منا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، راضی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہی ہیں. یہاں تک کہ کہا اے میری حمیرہ کھانا کھا لو. حمیرہ یہ تو عربی نام ہے، اردو نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے، اپنی اصطلاح میں اگر ہم کہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے. تو حمیرہ یہ احمر سے ہے، جس کے معنی سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے. میری لاڈلی، میری سویٹی، میری جان، یہ سب حمیرہ کے معنی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے مناتے تھے، اے میری حمیرہ کھانا کھا لو. ہم کو اور آپ کو بھی اپنی بیویوں کو ایسے منانا چاہیے. یہ اچھے مرد کی، مثالی شوہر کی پہچان ہے. لیکن اگر بیوی ناراض ہو جائے، غلطی اس کی ہے تو منانا تو دور کی بات ہے، غلطی اپنی ہے، ہماری غلطی سے وہ ناراض ہوئی ہے، پھر بھی اپنی غلطی ہم نہیں مانتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو لات مار کر کے، دھکا مار کر کے اس کو ڈھکیل دیتے ہیں. یہ اچھے مرد کی، مثالی شوہر کی پہچان نہیں ہے. مثالی شوہر کی پہچان وہ ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع إله، کہ عورتوں کو بھلائی کی وصیت کرتے رہو، اچھی باتیں ان کو بتاتے رہو، سمجھاتے رہو. فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیڑھی پسلی یہ اوپر والی ہوتی ہے. وإن أعوج ما في الضلع إله، تو اس ٹیڑھے پن کو ہی خوبی سمجھ کر کے اس سے زندگی کاٹ لو. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کیا تو یہ پسلی ٹوٹ جائے گی. استوصوا بالنساء خیرا، اس ٹیڑھے پن کو ہی بہتر سمجھ کر کے، خوبی سمجھ کر کے اس سے زندگی اچھے طریقے سے گزار لو. اور ٹیڑھی پسلی ہونا یہ عورت کے اندر کمی کی پہچان نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اسی طریقے سے بہتر سمجھا بنایا ہے. ہم اور آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں اس کو کہنے والے اس کی کسی غلطی پر کہ ٹیڑھی پسلی سیدھا کر دوں گا تجھے. اگر کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ رب العالمین پر الزام لگا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں برا خیال اور برا گمان اور برا سوچ رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے. تو اچھے شوہر کی پہچان یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
مثالی شوہر. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کیا حق دوں, میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت, جب تم کھانا اس کو بھی کھلانا, اگر اچھا کھا رہے ہو تو اس کو بھی اچھا کھلانا. یہ نہیں باہر گئے ہوٹل میں اچھا سے اچھا کھا لیا, گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے, اور گھر میں آ کر کے پہنچے, اس نے کہا کھانے کے لیے, میں نے کہا مجھ کو بھوک نہیں ہے, بہانہ بازی. کہا جو کھانا اس کو بھی کھلانا, باہر اگر کھا رہے ہو کچھ, پھر فون کر کے بیوی کے پاس پوچھ لینے کا کہ میں یہ چیز کھا رہا تھا تمہیں بھی پسند ہے کیا, بولو تو لیتا ہوں. یہ اچھے شوہر کی پہچان ہے. اچھا پہنو, ان تکسوہا اذا اکتسیتا, اگر اچھا پہن رہے ہو تو اس کو بھی اچھا پہناؤ. ولا تضرب الوجہ, اس کے چہرے پہ کبھی مت مارنا. عادت ہوتی لوگوں کی کھینچ کر کے تماچا چہرے پہ جڑ دینا. پورے جسم میں سب سے مبارک, سب سے نازک یہ چہرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کہہ کر کے یہ کہا کہ پورے بدن پہ مارنا تو دور کی بات, چہرے پہ بھی نہ مارو. جز بول کر کے کل مراد لیا ہے, یعنی اس کے چہرے پہ بھی نہ مارو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ چھوڑ کر کے پورا بدن نعوذ باللہ کاٹ دیا جائے, پیٹ دیا جائے. ولا تقبح, بیوی کو برا بھلا بھی نہ کہو. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ تانا دیتے ہیں, ارے تم مجھ سے کیا بات کرتی ہے, تیرا تو باپ ایسا تھا, تیری ماں ایسی ہے, تیری بہن ایسی ہے, تیرا تو پورا خاندان ایسا. وہ اپنے بارے میں سب کچھ سن لے گی, برداشت کر لے گی, اس کو کتنا بھی تم کچھ کہہ دو, لیکن اس کے گھر والوں کے بارے میں جب بولو گے برداشت نہیں کر پائے گی, وہ ٹوٹ جائے گی. یہ اچھے مرد کی پہچان نہیں ہے. ولا تقبح, اس کو کبھی برا بھلا نہ کہو. اور گھر کے علاوہ اس کو کہیں باہر مت چھوڑو. جہاں 4 برتن ہوتے ہیں نا تو وہاں پر آواز آتی ہے. جب ایک ساتھ رہ رہے ہو کبھی کبھی اختلاف ہوگا, اور جب اختلاف ہو جائے, اگر وہ بول رہی ہے تو آپ خاموش ہو جاؤ, آپ بول رہے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے. یعنی اگر ایک کا مائک چالو ہے تو دوسرے کا مائک بند رہے. یہ اچھے شوہر اور اچھی بیوی کی پہچان ہے. اسی طریقے سے مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو مزاج کو سمجھے کہ میری بیوی کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے, کن کن کاموں سے خوش ہوتی ہے, اور کن باتوں سے اور کن کاموں سے ناراض ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مزاج کو سمجھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی میں جان لیتا ہوں, اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں. کہا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیتے ہو؟ کہا عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و ربی محمد, تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ناراض ہوتی ہوں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی. تو مثالی شوہر وہ ہے جو بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ کن باتوں سے خوش ہوتی ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتی ہے. اور مہینے میں کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں, کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو عورتوں کے پریشانی کے, تکلیف کے دن ہوتے ہیں. اگر اس تکلیف میں ہے, اس پریشانی میں ہے, اس بیماری میں اگر وہ ہے, اس ناپاکی میں وہ ہے, تو ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ڈالا جائے, ان کو کچھ ایسی باتیں بول کر کے تکلیف نہ پہنچائی جائے کیونکہ وہ خود پریشان ہیں. یہ اچھے شوہر کی پہچان ہے کہ بیوی کے مزاج کو سمجھے, اور ان خاص دنوں میں اگر وہ پریشانی کے ایام میں ہے, بیماری کے ایام میں ہے, تکلیف کے ایام میں ہے, تو اس کو تکلیف اور زیادہ نہ پہنچائے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی جن جن کاموں سے, جن جن باتوں سے خوش ہوتی ہے, مثالی شوہر کی پہچان, پھر وہی کام وہ کرتا رہے تاکہ اس کی بیوی خوش ہوتی رہے, خوش ہوتی رہے, خوش ہوتی رہے. اور جن کاموں سے اور جن باتوں سے بیوی ناراض ہوتی ہے, مثالی شوہر کو چاہیے, مثالی شوہر ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تاکہ میری بیوی ناراض نہ ہونے پائے. یہ اچھے شوہر اور اچھی بیوی کی پہچان ہے. بیوی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ویسے جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے,
لیکن کچھ ایسے موقع ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، بول سکتا ہے آدمی. انہی میں سے ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، انہی 3 موقعوں میں سے جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کرے. ارے تم تو بہت خوبصورت آج لگ رہی ہو، جھوٹی تعریف کرے. ارے بھائی تعریف کرو گے تم اس کی، وہ خوش ہوگی، پھر وہ تمہاری بھی تعریف کرے گی. لیکن کتنے ایسے بھی بھائی ملیں گے کہ بیوی نے تو کئی مرتبہ ان کی تعریف کی ہوگی، لیکن پوری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. بہترین شوہر وہ ہے جو اس کی جھوٹی تعریف کرے. کیا کھانا آج تم نے بنایا ہے، ایسا کھانا بنایا کہ انگلی چاٹتے جاؤ، پلیٹ چاٹتے جاؤ. تو جھوٹ بولنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. یہ شریعت نے جائز قرار دیا اس چیز کو. اسی طریقے سے بہترین شوہر وہ ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، بحث و تکرار ہو جائے، جیسا کہ بھی کہا کہ 4 برتن جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کھٹ پٹ ٹن کی آواز آ جایا کرتی ہے، اختلاف ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ ناراض نہ ہو، غصہ نہ کرے، بلکہ ایک حدیث کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ہمیشہ رکھے. جب بیوی کچھ بولنا شروع کرے، شوہر کو ناراض کرنے والا کا کوئی کام، کوئی بات کہنا اور کوئی کام کرنا شروع کرے، تو اس حدیث کو سامنے رکھے، ہر وقت اپنے ذہن کے اندر فٹ رکھے. یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے. عورتوں نے پوچھا کس بنا پر عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اسی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے. زندگی بھر شوہر احسان کرتا رہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، جو بھی تم مطالبہ کرو اس کو پورا کرتا رہے، لیکن کبھی زندگی میں اگر ایسا موڑ آ جائے کہ اس کے پاس پیسہ کی کسی طرح کی کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، چھوٹی چیز کو، ضرورت کو تمہارے پوری نہ کر سکا، تو تم اس کے سارے زندگی بھر کے احسانوں پر پانی پھیر دیتی ہو اور کہتی ہو ما رأیت من کا خیرن قط، کہ میں نے تو آپ سے زندگی میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے، جو میں نے چاہا زندگی میں کبھی مجھ کو ملا ہی نہیں. میرے ماں باپ نے جلنے کے لیے، سڑنے کے لیے، گھٹ گھٹ کر کے مرنے کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کر دیا. کیا بیتتا ہے شوہر پر؟ اس حدیث کو سامنے رکھے کہ بیوی جب ناراض ہو فوراً وہ کہہ دے کہ تمہاری تعداد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں بہت زیادہ ہے. جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو عورتوں نے کہا کہ پھر ہم جہنم سے بچیں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچہ کیا کرو، انفاق فی سبیل اللہ کیا کرو، یہ تمہیں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. لیکن یہیں پر رک کر کے میں کہنا چاہتا ہوں، نیچے خواتین ہماری مائیں اور بہنیں بھی رہتی ہیں، ان کے یہاں سے جو تھیلا آتا ہے پیسے والا جمعہ کے دن بہت کم رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو سب سے کم پیسہ اس میں نکلتا ہے. جس طریقے سے عورتوں کو جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے مردوں کو بھی جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدمی میدان محشر میں اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا. اور وہ تو روایت ہے ہی کہ جہاں 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں وہ بھی ہوگا کہ داہنے ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا. تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور برابر اعلان بھی ہوتا رہتا ہے کہ آپ ہی لوگوں کے، آپ ہی جیسے صاحب خیر کے تعاون سے اور انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے رہیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ آنے پائے اور جو اس کے اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے رہیں. اسی طریقے سے بس بات ختم کر رہا ہوں، مثالی شوہر وہ ہے جو بچوں کے سامنے بیوی کو کبھی نہ ڈانٹے،
ورنہ کتنے ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں بچوں کے سامنے بیوی کو تماچا جڑ دیا، بچوں کے سامنے بیوی کو گالی دے دیا، بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ مثالی شوہر نہیں ہے، یہ اچھے شوہر نہیں ہیں، یہ برے شوہر ہیں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو بچوں کے سامنے کبھی بھی نہ ڈانٹے، کیونکہ بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ امی کی تو ابو کی نگاہ میں کوئی ویلو ہے ہی نہیں، جب دیکھو ابو امی کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، جب دیکھو ابو امی کو مارتے ہی رہتے ہیں، یعنی امی اب کچھ بولیں تو ان سے ڈرنے کا نہیں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کبھی آپ نے کسی بیوی کو مارا نہیں، کسی خادم کو کسی غلام کو آپ نے مارا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور اے لوگوں میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بہتر ہوں، اپنے اہل و عیال سے میں بہت اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جیسے جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، بتائی ہے، اسی طریقے سے تم بھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ جس طریقے سے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ برتاؤ اور ویوہار کیے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی اپنے خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ کبھی کبھی تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کتنے شوہر باہر تو بہت خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے ہیں، رہتے ہیں،